خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی مقدس نام میں فضل ٹی وی دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور بچوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم بہت شکر گزار ہیں فضل ٹی وی کے لیے اور فضل ٹی وی کے بانی عمران فضل کے لیے، جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم خدا کے کلام کی کچھ باتوں کو ان کے ساتھ مل کر سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، یہ خدا کا کلام زندہ کلام ہے۔ جب ہم کلام کے سامنے آتے ہیں تو خدا ہمیں سنبھالتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے۔ یہ رومیوں کا خط ہے، اس کا 10 باب اس کی 17 آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لکھا ہے پس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مطلب ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے آگے صرف یہی ہے، آپ کے ایمان کی بات ہے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور ایمان کے بارے میں خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ملتا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ ایمان کے تعلق سے ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ امید کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی پر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کی ہمیں ایک ثبوت کے طور پر ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مضبوط ایمان کی بنیاد ہے۔ اور آگے ہمیں لکھا ملتا ہے کہ سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ہمیں خدا کی برکتوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنم لینا، ایک طرح سے اگنا ہے۔ جس طرح ایک دانے کو آپ زمین میں بو دیتے ہیں اور وہ جب اگتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دانہ اگ پڑا ہے، یہ دانہ پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونا جو ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ ایمان، یہ اعتماد، یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں اس وقت پیدا ہوں گی جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ پر میرے عزیزو، ہم کلام سننا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہم کلام سننا نہیں چاہتے تو پھر ہمیں کیسے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں؟ یہ کلام جس کے بغیر ہم کچھ نہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں واضح کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ زبور 119 کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم، میرے عزیزو یاد رکھیں، جب ہم روشنی میں چلیں گے تو پھر ہم ٹھوکر کھانے کے نہیں، اور جب ہم اندھیرے میں چلیں گے تو ٹھوکر لگنے کا ہمیں خدشہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ٹھوکر لگ جاتی ہے، بندہ گر پڑتا ہے، جب گر پڑتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی جگہ پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ خدا باپ اس بات کو کلام میں واضح کر رہے ہیں کہ اگر آپ کلام سنیں گے تو پھر ہی کلام کی روشنی میں چلیں گے۔ اگر نہ سنیں گے یا اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار نہ کریں گے تو ضرور ہے کہ آپ ٹھوکر کھائیں اور پھر آپ کا نقصان ہو۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ سب کچھ خدا سے دوری ہے اور خدا کا کلام سننے سے دوری ہے۔ یہ دنیا ہے اور آپ دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں دنیا میں جو لوگ کلام کی پیروی نہیں کرتے، جو کلام نہیں سنتے، ان کے لیے کیا کیا مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے 10 باب کی 14 آیت میں لکھا، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں۔ اس کا جو نچوڑ ہے وہ اسی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ واضح کیا جا رہا ہے
کہ جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، جس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، جس پر ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، جس پر ہم ایمان نہیں لاتے، اس سے ہم کیوں کر دعا کر سکتے ہیں، جبکہ وہ آج بھی میرے اور آپ کی شفاعت کے لیے آسمان پر زندہ ہے۔ پھر ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ملتا ہے، اور ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی سنانے والا ہے تو آپ سنیں، جب آپ سنیں گے نہیں، سنانے والے سے آپ سنیں گے نہیں، تو پھر آپ کیوں کر دعا کریں گے، اور کیوں کر آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا، کیوں کر آپ زندگی کی طرف جائیں گے۔ اور ہمیں لکھا ملتا ہے کہ بغیر منادی کرنے والے کے ہم کیوں کر سنیں، بغیر سنانے والے کے ہم کیسے سنیں۔ پھر ہمیں لکھا ملتا ہے، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں۔ جب تک خدا اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو بھیجتا نہیں، وہ کلام نہیں سنا سکتے۔ اور جب خدا کی رہنمائی ان کو ملتی ہے، خدا کی ہدایات ان کو ملتی ہے، تو پھر وہ خدا کا کلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام اس چیز کے اوپر شاہد ہے، گواہی دیتا ہے اور بتا رہا ہے، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں۔ چنانچہ لکھا ہے، کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ہمیں یہ واضح مل رہا ہے کہ وہ قدم بہت ہی اچھے قدم ہیں، وہ قدم خوشی سے بھرے ہوئے قدم ہیں، وہ قدم برکت سے بھرے ہوئے قدم ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، جو آپ کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ملتا ہے، واضح لکھا ہوا ملتا ہے، کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، جو آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، جو آپ کو خدا کا کلام سناتے ہیں، جو آپ کے پاس آ کر خدا کے کلام کی خوشخبری آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ قدم بابرکت ہیں، وہ قدم خوش نما قدم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھیں اس بات کو کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ مسیح کا کلام سنیں گے تو پھر آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اور مسیح کی زندگی پیدا ہوگی، اور مسیح آپ کے ساتھ اپنے کلام میں بذات خود اپنی زبان مبارکہ سے بات کر رہے ہیں۔ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 8 باب ہے، اس کے 8 باب کی 12 آیت میں ہمیں یوں لکھا ملتا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا ہے، یہ یسوع مسیح کا کلام ہے، یہ زندگی کا کلام ہے، یہ نور کا کلام ہے، جو آپ نے رومیو کے خط میں پالوس رسول کی معرفت ہمیں آپ نے سیکھا، سنا آپ نے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ مسیح خود میرے اور آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو خود سکھا رہا ہے کہ جو کیا کرے گا۔ یسوع نے خود بذات خود اپنی زبان مبارکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھیں اس بات کو، کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ یسوع مسیح خود ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کیا کرے گا، زندگی کا نور پائے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ بھئی وہ زندگی کا نور کون ہے؟ زندگی کا نور یسوع مسیح ہے، اور جو یسوع کی پیروی کرے گا وہ کیا پائے گا، وہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور زندگی کا نور پانے کے لیے، یسوع کی بات سننے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بھاگ دوڑ کریں گے، جب ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے، چرچ جائیں گے، کنونشن پر جائیں گے، سیمینار میں جائیں گے، تو جب آپ خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے تو پھر آپ زندگی پائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ آپ برکت کے وارث ہیں، برکت آپ کے پاس ہے، آپ برکت کے وارث ہیں، پر اس صورت میں جب آپ اس کا کلام سنتے ہیں آپ برکت کے وارث ہیں، اور برکت کے وارث آپ ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب تک ایک دیکھیں عام بات ہے، جب کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس نلکے کے پاس یا اس ٹوٹی کے پاس اس کو جانا پڑتا ہے۔ وہ جب جائے گا وہاں پر تو اس کو پانی ملے گا، جب وہ وہاں پر جائے گا نہیں، اس کو پانی کیسے ملے گا؟ ٹوٹی چل کر تو اس کے پاس نہیں آئے گی۔
اس لیے یاد رکھے اس بات کو، اس سارے پروسیجر کے کلام کی برکت پانے کے لیے، برکت کا وارث ہونے کے لیے مجھے اور آپ سب کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کریں گے، اپنے آپ ٹائم دیں گے، اپنے خدا کو وقت نکالیں گے خدا کے لیے، خدا کی عبادت کریں گے، خدا کے کلام کی جگہ پر جائیں گے، تو پھر وہاں پر آپ کلام سنیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے خود مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ اور پھر اسی 8 باب کی 31 آیت میں ہمیں لکھا ملتا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ سچائی آزاد کرے گی۔ جب اگر میرے کلام پر قائم رہو گے، بھائی قائم کیسے رہو گے؟ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ جب کلام کو سنیں گے، لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ کلام سنیں گے تو پھر ہی آپ اس پر عمل کریں گے، جب عمل کریں گے تو پھر ہی آپ اس کے اوپر قائم رہیں گے، ورنہ سن کر بھاگ دوڑ کی توبہ کر کے، بھاگ دوڑ کا نجات یافتہ ہو کر، نجات پا کر جب آپ خدا سے دوری اختیار کریں گے، خدا کے کلام سے دوری اختیار کریں گے، تو پھر آپ برکت کے وارث نہیں ہوں گے۔ برکت کے وارث ہونے کے لیے ہمیں کلام پر عمل کرنے کی، کلام کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح خود ہمیں سکھا رہے ہیں، اور اسی طرح خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ملتا ہے کہ یسوع مسیح جب شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک سامریہ کے کنویں پر جا کر بیٹھ گئے، اور وہاں پر ایک سامری عورت کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اور وہ جب پانی بھرنے کے لیے آئی تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو مجھے پانی دے۔ تو اس نے یسوع مسیح سے کہا بھائی میں آپ کو کیسے پانی دوں؟ آپ کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا میرا تعلق ہے؟ کیا واسطہ ہے آپ کے ساتھ میرا؟ میں آپ کو پانی نہیں دے سکتی۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کاش کہ تو خدا کی بخشش کو جانتی۔ یہ ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ملتا ہے 10 آیت میں، 4 باب یوحنا کی انجیل 4 باب کی 10 آیت۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یسوع مسیح نے اسے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو پھر کیا کرتی؟ تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے، یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے، یسوع مسیح ہماری نجات کا منبع ہے، ہمارے چھٹکارے کا بانی ہے۔ آگے لکھا ہوا کیا ہمیں ملتا ہے؟ عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ نہیں اور کنواں گہرا ہے، بس وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تیرے پاس زندگی کا پانی کہاں سے آیا ہے؟ جبکہ کوئی تیرے پاس چیز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہی، سن رہی ہے یسوع کا کلام۔ آپ نے یہ سنا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، یسوع مسیح اس سے یہ کلام کر رہا ہے، یسوع مسیح اس سے بات کر رہا ہے، اور وہ آگے سے کیا جواب دے رہی ہے؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور کنواں جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یہ یسوع مسیح سامری عورت سے بات کر رہا ہے، سامری عورت سے کلام کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا کلام ہے جو یسوع مسیح کے منہ سے نکل رہا ہے، اور یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے سامری عورت سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور سامری عورت پھر آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے عورت نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں آؤں۔ کیسا ایمان اس کے اندر پیدا ہوا!
कैसी कुव्वत उसके अंदर पैदा हुई, कैसी ताकत उसके अंदर पैदा हुई। और उसने ये कहा कि ऐ खुदावंद, उसको ये यकीन हो गया कि ये निजात दहिंदा है, ये कोई बड़ा नबी है। और आगे जाकर वो लोगों को बताती है, हम आगे चलकर देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहती है मैं ना प्यासी कभी हूँ और ना फिर पानी भरने को आऊँ। यसू ने उससे मुख्तलिफ अगले आयतों में उससे सवाल जवाब करता है, उसके दिल की बातें यसू मसीह उसके साथ बयान कर रहा है। जब वो उसके दिल की बातें उसके सामने बयान कर देता है तो फिर 19 आयत में वो क्या कहती है, औरत ने उससे कहा ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। जब खुदावंद यसू मसीह ने उसके दिल की बातें उसको बताई तो उसने ये कहा कि मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये ईमान कहता है कि तू एक बड़ा नबी है और तेरे पास दिलों को जानने वाली बातें हैं, तू दिलों के भेद खूब जानता है। और जो कुछ मेरे अंदर था, जो कुछ मेरे दिल में था, वो सब कुछ आपने मुझे बता दिया है। वो अपने दिल में ये सोचती हुई यीशु मसीह से कह रही है, मुझे लगता है कि तू कोई नबी है। आगे चलकर उसके बीच में परस्तश का और निजात का हमें जिक्र मिलता है। बस पर गौर तलब बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो 28 ऐसे मैं पढ़ना शुरू करूँगा। लिखा है, पास औरत अपना गड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? हो खुदा के कलाम में हमें ये मिलता है। उसने कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? ये वो कलाम है जो यीशु मसीह के वसीला से उसकी ज़िंदगी में रच बस गया। और जब लोगों ने सुना तो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। लिखा है कि खुदा के कलाम में ज़बूर 119 की 130 आयत में लिखा में मिलता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वह सादा दिलों को क्या करती है? अक्लमंद बना देती है। मेरे अजीज़ों, याद रखिए इस बात को। वो एक गुनाहगार, गुनाह से भरी हुई औरत है और वो यीशु मसीह से बात कर रही है। जब वो यीशु मसीह से बात कर रही है तो ये इस बाप में हम देखते हैं कि वो अपनी बातों में 3 बार खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहकर पुकारती है, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। और जब तीसरी दफ़ा वो पुकारती है तो वो कहती है, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। उसके अंदर इकरार की रूह पैदा हुई, उसके अंदर ईमान की रूह पैदा हुई। और फिर उसने, जब उसके अंदर ईमान की रूह पैदा हुई, जब उसने ये सब कुछ जांचा, देखा, मालूम किया, तो फिर उसने गड़े को वहाँ पर छोड़ दिया और वो खुशखबरी लेकर, यीशु मसीह की खुशखबरी लेकर अपने शहर में चली गई। लोगों को जाकर बताती है, लोगों को खुशखबरी सुनाती है, आओ मेरे साथ चलकर देखो, एक ऐसा नबी हमारे कुएं पर आया है जिसने मेरे सब गुनाह मुझे बता दिए हैं। आओ मेरे साथ चलकर देखो। और उसके पास जाकर उसके सामने अपने आप को पेश करो, उसकी बातें सुनो, उसका कलाम सुनो। जब उसका कलाम सुनोगे तुम्हारे अंदर ईमान पैदा होगा, तुम्हारे अंदर कुव्वत पैदा होगी। तुम उन बातों के वसीला से, उस कलाम के वसीला से, कलाम की कुदरत के वसीला से बरकत के वारिस ठहरोगे और बरकत आपको मिलेगी। आप बरकत पाएंगे उसके पास जाकर उसका कलाम सुनने के लिए, उससे बातें सुनने के लिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, याद रखें इस बात को, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, क्योंकि हमने सुना, आयत पढ़ी, रोमियो का ख़त 10 बाब की 17 आयत, पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप मसीह का कलाम सुनेंगे, जब आप मसीह की बातें सुनेंगे, जब आप मसीह के कलाम के सामने अपने आप को पेश करेंगे, आप बरकत के वारिस होंगे, आप बरकत पाएंगे, आप सलामती पाएंगे, आप फतह पाएंगे, आप निजात पाएंगे, आप शिफा पाएंगे और आप खुदा की कुदरत के ज़ोर में बढ़ते फलते फूलते चले जाएंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, याद रखें इस बात को। खुदा के कलाम में हमें ईमान के तलक से और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम सुनने के तलक से और भी बहुत सारी बातें मिलती हैं। एक बात मैं और आपके सामने रखूँगा, ज़काई के तलक से मैं आपके सामने ये रखूँगा कि जब
جب اس کے ساتھ یسوع مسیح کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر صرف یہ بات ہے کہ میں یسوع مسیح کو دیکھوں جس کے وسیلہ سے بیمار شفا پا رہے ہیں، جس کے وسیلہ سے لوگ نجات پا رہے ہیں، جس کے وسیلہ سے کبڑے سیدھے ہو رہے ہیں، جس سے وسیلہ سے بدروہیں نکل رہی ہیں، جس کے باتیں سننے کے لیے لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دیتا ہے تو ہزاروں لوگ خوراک کھاتے ہیں اور کئی ایک ٹوکرے بچ جاتے ہیں۔ میں اس کو دیکھوں، میں اس شخص کو دیکھوں، اس نبی کو دیکھوں، اس میں بندہ کو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے۔ اس کے اندر صرف اس کو دیکھنے کی خواہش ہے، اس کے اندر صرف اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں صرف اس کو دیکھوں۔ پر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اس کو وہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، محتاج تھا دیکھنے کا، جب اس کی یہ محتاجی دور ہوئی اور جب اس سے ملاقات ہوئی، جب اس نے اس کو دیکھا، وہ تو ایک درخت پر چڑھ کر دیکھ رہا تھا کہ وہ جب گزر رہا ہوگا، اس راستے سے وہ آ رہا ہے، جب وہ گزر رہا ہوگا تو میں اس کو جاتے جاتے جو ہے دیکھ لوں گا۔ لیکن جب یسوع مسیح اس کے پاس آیا تو یسوع مسیح نے اس سے کہا، آئے زکئی نیچے اترا۔ یہ بھی ایک کلام ہے، یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک ایمان کی بات ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس کو کہا، ہے زکئی نیچے اترا۔ اور جب زکئی نیچے اترا اور جب یسوع سے اس کی ملاقات ہوئی، جب یسوع مسیح سے اس کی باتیں ہوئیں تو یسوع مسیح نے اس سے کہا، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ملتا ہے کہ زکئی جو کہ صرف دیکھنے کا خواہش مند تھا، صرف دیکھنے کا محتاج تھا، اس نے بڑی خوشی سے سہامی کو بھرا کہ ہاں خداوند میرے گھر چل۔ جب خداوند اور ساری بھیڑ اس کے گھر میں گئی تو خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ملتا ہے کہ وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کے باتیں اس نے سنی، خداوند یسوع مسیح کا کلام زکئی نے سنا تو اس کے اندر ایک ایمان پیدا ہوا، اس کے اندر ایک ایمان کی لہر دوڑ پڑی، اس کے اندر ایک ایمان کی قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، اور اس نے بڑی جرأت کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرأت کرنا بڑی مشکل بات ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ ہم ایک جماعت کے سامنے، ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کا جب کلام سنیں، جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہو، جب ہمارے اندر ایسی قوت پیدا ہو تو ہم کھڑے ہو کر اقرار کریں کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرما، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور آئندہ میں ایسی غلطی یا آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ پر ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب زکئی کے اندر اس نے کلام سنا، اس کو برکت ملی، اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوئی اور وہ ساری جماعت کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے خداوند۔ یسوع مسیح کو جس کو دیکھنے کا محتاج تھا، اس کو اس نے پکارا، اے خداوند، میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو میں چوگنا ادا کرتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ بھی باپ ابراہیم کا فرزند ہے، یہ بھی باپ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا بن چکا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام کی باتوں نے، یسوع مسیح کی باتوں نے، یسوع مسیح کے کلام نے اس کی زندگی میں، اس کے اندر اثر کیا، اور اس کلام کا اثر جب اس کی زبان سے باہر نکلا تو یسوع مسیح نے اس کے لیے یہ لفظ کہے کہ یہ بھی ابراہیم کا فرزند ہے، یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھے اس بات کو، اگر ہم خدا کا فرزند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم وارث، خدا برکت کے وارث ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کلام کو سننے کی ضرورت ہے، کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور تب ہی ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہوگا کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر دی، وہ مر گیا اور دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اس ایمان سے یسوع مسیح جب صلیب پر دیے جا رہے تھے تو وہاں پر بھی ایک ڈاکو نے اقرار کیا، جبکہ دوسرا اس کے اوپر لعن تان کر رہا ہے، لیکن ایک ڈاکو نے جو دائیں سائڈ پر تھا، اس نے اقرار کیا، اس نے کہا، اے
اپنے دوست کو اس نے کہا ہم گناہگار ہیں، ہم سزا کے حقدار ہیں، ہمیں سزا ملنی چاہیے، ہم ڈاکو ہیں، ہم لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں۔ پر یسوع مسیح نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی بیجا کام نہیں کیا جس کے سبب سے اس کو صلیب دیا جائے۔ ہماری سزا واجب ہے، ہمیں سزا ملنی چاہیے، لیکن یسوع مسیح نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر ان سب باتوں کے ساتھ اس نے ایک اقرار کیا۔ کیا اقرار کیا؟ اس نے کہا اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو میرے عزیزو، فردوس کے مالک، فردوس کے وارث ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور خدا کے کلام کو سن کر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ سو ہم اختتامی پہرا وقتوں میں آ چکے ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 36 آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم اس کے بعد آمین کریں گے۔ سو 8 باب کی 36 آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ پس کے تعلق سے میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے، اس کے آگے بس ختم ہے ساری باتیں۔ پر یہاں پر بھی ہمیں لکھا ملتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی آزادی ہے، یسوع مسیح میری اور آپ کی نجات ہے، یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بچانے والا ہے، یسوع مسیح مجھے اور آپ کو چھڑانے والا ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آؤں گا اور پھر آ کر تمہیں لے لوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، وہ ہماری آزادی کا منبع ہے۔ اس نے آج اپنے رسول کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند ہم سب کو آج اس کلام کو سننے، اس پر عمل کرنے کا اور بھاری فضل عطا کرے۔ آمین۔